فارمر فیڈرل منسٹر چودھری فواد حسین نے ٹویٹ کی کہ ملک میں مکمل آئینی بریک ڈاؤن ہو چکا ہے، انتخابات کے نتائج تبدیل کیے گئے، سینٹ نامکمل ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ہائی کورٹ کے احکامات ردی کی ٹوکری ہو چکے ہیں، اور اس لیے انہوں نے بھی یہ کہا وغیرہ وغیرہ کہ بغیر کسی تاخیر کے قومی حکومت کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے۔ فواد چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ از دیر اے کنسنسس کہیں نہ کہیں جو یہ باتیں ہو رہی ہیں، یا آپ سب لوگ اپنی تئیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے؟ دیکھیں فریہ، سب سے پہلے تو ایک ہولسٹکلی دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور اگلے 6 مہینے میں کیا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو 2022 سے شروع کر رہے ہیں یا 2018-17 سے شروع کریں، کیونکہ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے شروع ہونا چاہیے۔ کہ پہلے فیصلہ یہ ہوا کہ نواز شریف عمران خان کو تو نہیں نا مائنس کرنے کا ہوا، نواز شریف کا تو اور ہی بالکل علیحدہ کیس ہے۔ نواز شریف کا تو دیکھیں کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے، ان کو مائنس نہیں کیا، کیونکہ نہ نواز شریف اس طرح کے پاپولر تھے، نہ نواز شریف جو تھے ان کے خلاف جو کیسز یا سب کچھ جو کچھ پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے، اس کے تو پاسنگ بھی نون لیگ کے خلاف نہیں ہوا۔ وہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ 1 منٹ پہلے میرا سن لیں۔ ٹھیک ہے، لاسٹ 2 ایئرز میرا جو گورنمنٹ ہٹ گئی آپ کی، پھر کیا ہوا؟ عمران خان کو مائنس کرنے کے اوپر پورا زور لگا دیا گیا، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے اوپر پورا زور لگا دیا گیا، لیڈرشپ اٹھا لی، سب کچھ کر لیا۔ دیکھیں اب نہ عمران خان مائنس ہوئے، نہ پی ٹی آئی مائنس ہوئی، نہ آپ کی اکانومی ٹھیک ہوئی، نہ آپ ویسٹ نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعلقات بنائے۔ اب پرابلم یہ آ گیا ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کے سیاسی نظام میں استحکام نہیں آ رہا۔ اب 2 طریقے ہیں، ایک تو میں روز ہی جو حکومت ان کے قریب ہے، حکومت کے جو قریب ہے لوگ میڈیا پہ، وہ آ کے کہتے ہیں جی وہ تو جی بڑا غصہ ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عمران خان کا تو ناقابل وہ ہے، مائنس ہے، کانٹا ہے، ختم ہو گیا۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا غصے سے 25 کروڑ کا ملک چل سکتا ہے؟ آنسر از نو۔ سو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا عمران خان مائنس آپ نے کوشش پوری کر لی، آپ نہیں کر پائے، اب اگلے 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں کیا کوششیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں نا، ایک کوشش جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، جنرل فیض صاحب کو اریسٹ کیا گیا، اب اس کو ثاقب نثار صاحب کو بھی اریسٹ کر لیں گے، اب اس کے بعد باقی جو ججز حاضر ہیں ان کو بھی اریسٹ کر لیں گے، حاضر ججز کو بھی۔ یہی نون لیگ کی جو خواہشیں ہیں، جو ان کے لوگ آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں نا۔ اس کے بعد صبح سے شام تک فلانے کو پکڑ لو، فلانے کو پھانسی لگا دو، فلانے کو ملٹری کورٹ بھیج دو، یعنی پھانسیوں سے، ملٹری کورٹ سے، سزائے موت سے، ان سے کم تو ہم پاکستان میں بات ہی نہیں نا ماشاءاللہ اس وقت ہم کر رہے۔ حالت پاکستان کی یہ ہے کہ ہمارا جو عام آدمی ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، بجلی کا بل وہ دے نہیں پا رہا، یہاں پھانسیوں سے فرصت نہیں مل رہی، اتنا ٹرموئل میں پاکستان کو ہم نے بھیج دیا ہے۔ اب اس کے لیے جو تجاویز ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تجویز ہے کہ جی ایک تو فائز عیسیٰ صاحب کو ہم رکھ لیں، ایکسٹینشن دے دیں، ایگزیکٹلی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم لائیں گے۔ نون لیگ کے جو یہ ہے آپ کے تیتر بٹیر وغیرہ جو آتے ہیں ٹی وی پہ، تارڑ آ گیا، کبھی کوئی آ گیا، کبھی کوئی آ گیا، کہ جی وہ اپنا ہم تو ملٹری کورٹ میں انفارمیشن منسٹر آپ کی پوزیشن پر ہی میری توہین نہ کریں۔ وہ ایشو یہ ہے کہ ان کو آپ لے آئے، اچھا چلیں آگے، اچھا چلو وہ اس کو لے آئے اپنا اور کہہ دیا کہ جی عمران خان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کر دیں۔ اچھا جی ملٹری کورٹ میں ٹرائی کر دیں، عمران خان کی پالیٹکس کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ نے جو بھی ججز جنہوں نے سزائیں سنائی ہیں عمران خان کو، وہ ملٹری کورٹ سے کیسے مطلب زیادہ انڈیپینڈنٹ تھے؟ اب وہ سزائیں عمران خان کو ہو گئی۔ اب آپ مجھے بتائیے ان سزاؤں سے عمران خان کی پولیٹیکل حیثیت کو کیا فرق پڑا؟ وہ تو زیادہ بڑھ گئی۔ آپ ملٹری کورٹ میں بھیج دیں گے، امریکہ برطانیہ سے آپ کو پتہ ہے جب بین کی بات آئی تو کیا ری ایکشن آیا تھا دنیا سے، عمران خان کو ملٹری کورٹ میں بھیجیں گے دنیا سے کیا ری ایکشن آئے گا؟ سو عمران خان کا دور بڑھ جائے گا۔ اچھا تو پولیٹیکل سلوشن اس حکومت کے پاس اور کے پاس نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے سختی، مزید سختی، ایک یہ ہے نا۔ بٹ ڈو یو ریئلی تھنک کہ پی ٹی آئی کو کوئی نقصان نہیں ہوا along the way؟ اتنی امپورٹنٹ شخصیات چلی گئیں، ٹوٹ پھوٹ گئی، پارٹی اندر لڑائی ہو رہی ہے، ایسے تو نہیں کہہ سکتے عمران خان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، پارٹی کو تو بڑا نقصان ہوا۔ عمران خان کو کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ سارا کیڈر آپ نے پارٹی کا ختم کر دیا، ہمیں ٹھڈے مکے مار کے آپ نے جو ہے وہ فارغ کر دیا، پارٹی کی لیڈرشپ آپ نے توڑ دی، لیکن عمران خان کی ذات کو تو کوئی نقصان نہیں، وہ تو بڑے ہو گئے۔ کیسے نقصان ہوا؟ ان کی پولیٹیکل نقصان کیا ہوا انہیں؟ آج عمران خان سے بڑا پاپولر لیڈر پاکستان میں کون ہے؟ کوئی قریب بھی نہیں ہے ان کے۔
سو آپ یہ کریں گے اس سے اور جو ہے وہ ہوگا. پاکستان جو ہے اگر آپ کوئرژن لیول اور بڑھائیں گے، جو مجھے خطرہ ہے کہ بڑھائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ایک تو ٹھیک ہے آپ نے جوڈیشری سے لڑائی لڑنی ہے، آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لا رہے ہیں. اب اسلام آباد میں دو باتیں ہو رہی ہیں. ایک بات ہو رہی ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے فائز عیسیٰ صاحب کا، یہ جو انہوں نے ایک فیصلہ دیا جس کے اوپر یہ سارا احتجاج وغیرہ ہوا، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی فائز عیسیٰ صاحب کی اب ایکسٹینشن از آؤٹ آف دا کارڈز. یہ اس پر ہے، ہاں یہ کہہ رہے ہیں. اور اس کو الٹرنیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم سینیورٹی پرنسپل ختم کر دیں گے. منصور علی شاہ صاحب کو ہم نے چیف جسٹس نہیں بننے دینا، اور ہم ایک امینڈمنٹ لے کے آئیں گے کہ جس میں 5 سینئر موسٹ ججز میں سے کسی کو بھی جو پرائم منسٹر ہے وہ بنا سکے گا. اور اس نتیجے میں یہ جو امین الدین صاحب ہیں جنہوں نے کل فیصلہ دیا ہے کہ آپ ایجنسیز جو ہیں وہ ٹیپ ریکارڈنگ کر لیں، کوئی پرابلم نہیں، لیگل بھی کر لیں، جو مرضی بھی کر لیں، ان کو چیف جسٹس بنا لیں. So you're saying کہ constitutional amendment will suggest کہ پولیٹیکل پک اینڈ چوز ہو سکتے ہیں. پولیٹیکل پک اینڈ چوز جو کہ ایک سیٹل ہو گیا تھا کہ نہیں ہوگا الجہاد ٹرسٹ کیس سے، پھر 18th امینڈمنٹ میں کہ نہیں ہوگا. اب اس کو جو ہے وہ ایک تو جوڈیشری ول بی اوکے ود دیٹ. We don't know how judiciary will react to that. ابھی تک تو جوڈیشری نے ریئیکٹ کیا ہے. انہوں نے اپنی جو ڈومین ہے، ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے پاکستان میں جس نے آئی وڈ سے ریزسٹ کیا ہے مارشل لاء کو، اور جس نے ریزسٹ کیا ہے پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور آئین کے لیے. کیونکہ دیکھیں نا، وکلا لیٹ گئے، میڈیا لیٹ گیا، سول سوسائٹی لیٹ گئی. ایک ہی ادارہ تھا، اور سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو اسلام آباد کے 6 ججز نے کی، اور جس کے بعد اب سارے ججز اس کو فالو کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر اگر کوئی ہوپ ہے جمہوریت کی، سول رائٹس کی، وہ جوڈیشری سے ہی جڑی ہوئی ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ کمر توڑ دینی ہے جوڈیشری کی. وی ول ہیو پولیٹیکل پک اینڈ چوز، اور ہم اپنے ججز سے بھر دیں گے کوٹ. اللہ خیر صلی اللہ. اب دیکھیں پاکستان میں اس سے نتیجے میں جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے وہ اور بڑھ جائے گا. اب اگلا مرحلہ دیکھیں کہ how is a national government the answer. اچھا، اب اس سے پہلے ایک اگلا مرحلہ دیکھیں کیا ہے. اب ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ سارے لوگ ایک ایک قدم واپس پیچھے لیں، ٹھیک، اور ایک آپس میں بیٹھ کے ایک کولنگ آف پیریڈ دیں. دیکھیں 10 سال جیسے شبر صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو نہیں ممکن نا. پاکستان میں جمہوریت تو نہیں ختم ہو سکتی. ساری پارلیمنٹ مل کے فیصلہ کر لے کہ 1 سال کے لیے ایک نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ بنے گی، اور اس کا جو پرائم منسٹر ہے وہ عمران خان، آصف زرداری اور نواز شریف مل کے دے دیں، اور پارلیمنٹ اس کو ووٹ کر دے. وہ کون ہو سکتا ہے جو یہ تینوں سلیکٹ کر لیں؟ کوئی بھی کر سکتے ہیں. آئی تھنک دیر آر مینی چوائسیز. محمود اچکزئی صاحب کوڈ بی ون، اپنا یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کوڈ بی ون. شاہد خاقان عباسی صاحب، بالکل یہ بات ٹھیک ہے. جو 3 نام آئے اس میں ایک نام ان کا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. محمود اچکزئی صاحب میرے خیال میں جی کا بھی نام ہے. مشاہد سید صاحب کے اوپر بھی اگر کنسنسس ہو جاتا ہے، کیوں بے شمار نام ہو جائیں گے. یہ تو تینوں بیٹھے، نواز شریف، زرداری اور عمران خان، اگر تینوں ناموں کے اوپر کنسنسس کسی پہ کرتے ہیں پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے وہ نیشنل کنسنسس کا بندہ ہوگا. ٹھیک. اور ہم پاکستان میں معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. الیکشن کمیشن نیا ریکانسٹیٹیوٹ کریں، پروسیکیوٹر جنرل کا انڈیپینڈنٹ آفس لے کے آئیں تاکہ کوئی پارٹی دوسرے کو ایک پولیٹیکل پرسیکیوشن نہ کر سکے. ٹھیک ہے. اور یہ امینڈمنٹس کر لیں. لیکن اگر نہیں ہوتا، اور دا اونلی وے فارورڈ از کہ ہم نے اپنا ایک دوسرے سے لڑائی بڑھانی ہے، پھر اس وقت جو ایشو ہے میرے خیال میں وہ جو کل ہم نے دیکھا بھی ہے اس کی ایک جھلک، پاکستان میں اگر آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کو مائنس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کے پی اور بلوچستان جو ہے وہ جو علیحدگی پسند قوتیں ہیں وہ ان کے سائڈ پہ چلا جائے گا، اور پنجاب جو ہے وہ شدت پسندوں کی طرف چلا جائے گا. سو وی ول ہیو اے ویری ڈینجرس سینیریو مائنس پی ٹی آئی، جس میں آپ جعلی طریقے سے کوئرژن سے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو مائنس تو کریں گے. پی ٹی آئی کے لوگ تو مار ہی کھائی جا رہے ہیں 2 سال سے. ان کے پاس تو نہ کوئی اسلحہ ہے نہ کچھ ہے. وہ تو پولیس آتی ہے ان کے گھر توڑ کے چلی جاتی ہے، اور اپنا عورتوں کو گھر کی جو ہے ان کو بے عزت کیا گیا ہے سامنے. پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی.